آج عدلیہ نے اسٹیٹ بینک کو 21 ارب روپے الیکشن کے لیے دینے کا حکم جاری کر کے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ لوگ عدلیہ کے ساتھ ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ ہیں۔ آئین اور قانون کی فتح ہی ملک کی فتح ہے۔ جو عدلیہ سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ تاریخ بتائے گی کہ عدلیہ جیتے گی اور یہ مفاد پرست، منی لانڈر، کرپٹ اور ڈس آنیسٹ لوگ جو کہ عدلیہ سے لڑ کر سول نافرمانی کا ماحول بنا رہے ہیں ان کو شکست ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے نمائندے کو چنیں۔ آج عدلیہ کا فیصلہ عدلیہ کی جیت ہے، اور یہ میری بات نوٹ کر لی جائے گی کہ عدلیہ آئین اور قانون کا جھنڈا بلند کرے گی اور عدلیہ جیتے گی، اور باقی چور، ڈاکو، آئین، قانون، دشمن اور چابی کے کھلونے سب شکست کھائیں گے۔ اور آج جمعے کے دن ایک بڑا مبارک فیصلہ دیا ہے، ساری قوم عدلیہ کو مبارک پیش کرتی ہے۔ خان صاحب، جس مقدمے میں آپ ضمانت لینے آئے ہیں اس مقدمے میں آپ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ آپ فوج میں انتشار یا ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیسے اس کو رسپونڈ کریں؟ جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا، اس سے زیادہ احمق دنیا میں نہیں ہوگا۔ آپ ایک معاشرے کے اندر کوئی بھی ادارہ ہو، اگر وہ غلط کام کرتا ہے اور آپ اس کی تنقید نہیں کرتے، آپ معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی تنقید کرتے ہیں جب وہ غلط کام کرتا ہے۔ جب آپ معاشرے سے تنقید ہی ختم کر دیتے ہیں تو دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ جمہوریت آگے کیوں نکلی ہے، اس میں تنقید تھی۔ ڈکٹیٹرشپ کیوں پیچھے رہ گئی؟ تنقید ختم کر دو، معاشرہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرٹی ہیری کہنا جو ہے وہ تقسیم کرنے کے مترادف ہے؟ دنیا میں مذاق ہو رہا ہے، دنیا تو مجھے جانتی ہے۔ اب سوچیں کہ دنیا میں یہ جو خبر جائے گی، کیا سمجھتے ہیں کہ ڈرٹی ہیری کہنا جو ہے وہ تقسیم کرنے کے مترادف ہے؟ دنیا میں مذاق ہو رہا ہے، دنیا تو مجھے جانتی ہے۔ اب سوچیں کہ دنیا میں یہ جو خبر جائے گی، خان صاحب کو ان کا مذاق ہی اڑے گا نا، لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے، بنانا ریپبلک کہیں گے۔ خان صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے بینچ میں جو جسٹس قاضی فائز عیسی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کو بھی شامل کر لیا جاتا تو ایک ذرا جو تقسیم کا نظر آ رہی ہے وہ نہ ہوتی؟ دیکھیں، ہم اس ملک کے لیے یہ بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ اگر سپریم کورٹ ہمارا اسی طرح تقسیم ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ ایک ایسا اس کا میجورٹی ہو اور لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے۔ ہمیں کوئی تقسیم سے غرض نہیں ہے، ہمیں صرف کانسٹیٹیوشن کے اوپر غرض ہے۔ کانسٹیٹیوشن جب تک آپ نہیں بچاتے آپ ملک نہیں بچا سکتے۔ ہم صرف 90 ڈیز کی جو شک ہے کانسٹیٹیوشن میں، وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ دیکھیں، الیکشن ہوتے نظر آ رہی ہے کہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو ووٹ، اور اگر سپریم کورٹ اس رائٹ کو اپہولڈ کرتا ہے 90 ڈیز کا، تو میرے تو خیال میں کسی جج کو اس میں اپوزیشن ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہے بھی تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو رائٹ کرے۔ اچھا خان صاحب، آپ کو اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح کے رانا ثناء اللہ کے کچھ بیانات سے لگتا ہے کہ شاید اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہو؟ الیکشن سے یہ سارے بھاگ رہے ہیں، اور ان کو کوئی نہ آئین کی فکر ہے، نہ قانون کی فکر ہے، نہ رول آف لا کی ہے۔ ان کو صرف ہے کہ ہم کسی طرح اپنا NRO بچا دیں۔ وہ NRO بچانے کے لیے الیکشن کی در لگا ہوا ہے، ہار جانا ہے الیکشن، اس کے لیے یہ سارا ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ نہ یہاں یہ جو تشدد ہو رہا ہے، یہ 3000 ہمارے کارکنوں کو پکڑا ہوا، ہر روز نئی FIR کر رہی ہے، پکڑ ہے صرف آئین بھاگنے کے لیے۔ قائد اعظم اس دور پہ ہوتے تو کتنی FIR درج ہو جاتی ہے ان میں، کیونکہ آپ کو بھی ان کے کردار سے گردانتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ قائد اعظم کا زیادہ دور انگریزوں کے نیچے تھا، وہاں رول آف لا تھا۔ انگریز کے دور کے اندر کبھی پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر تشدد نہیں، یہاں تو پولیٹیشنز کے اوپر تشدد ہو رہا ہے۔ وہ ورکرز اٹھاتے ہیں، ان کو جا کے مارتے ہیں، اور پیچھے ہوتے ہیں نامعلوم افراد۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ مشرف کا میں اپوزیشن پر تھا، 7 دن میں نے ہمیں تو بلکہ وہ لبرل تھا۔ یہ نامعلوم افراد کیا چاہتے ہیں؟ خود بھی نہیں پتا۔